آپ نے ابھی کہا کہ گنڈا پور کا دور بہت اچھا رہا. کچھ چیزیں میں آپ کو گنواتا ہوں. گنڈا پور کے دور میں ابھی صنم جاوید ریسنٹلی ایک مثال ہے, وہ وہاں سے اغوا ہوتی ہیں, گو کہ مقدمہ درج ہوتا ہے لیکن اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوتی. دوسرا دیکھتے ہیں کہ آپریشن وہاں پر سٹارٹ ہوا وادی تیرہ میں, ہم نے دیکھا کہ کافی سارے معصومین ہیں جن کی وہاں پر شہادت ہوئی. ان سب چیزوں کو گنڈا پور روکنے میں ناکام ہوا. اور ایک چیز ہے 90 دن کا وقت دیا تھا گنڈا پور نے, اس میں بھی ناکام رہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سب چیزیں کافی تھی گنڈا پور کے وزارت اعلیٰ سے ان کو ہٹانے کے لیے؟ نہیں دیکھیں, کسی شکایت پر نہیں کیا گیا. یہ تو فسطائیت جو ہے مرکز کی ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں کون یہ وہ کرتا ہے, ڈرون اٹیک کون کرتا ہے اور کون جو ہے آپریشنز کرتا ہے. یہ ظاہر ہے کہ صوبائی حکومت کی دسترس سے متجاوز ہیں یہ باتیں جو ہیں. اور یہ جو وہاں در اندازی ہوتی ہے اکراس دا بارڈر, آپ اگر 40 سال کے یہاں جو جن کو آپ نے پناہ دی ہوئی ہے, جن کے بچے یہاں پیدا ہوئے, جن کی جو ہے تعلیم اور سارا کاروبار پاکستان میں ہی ہے, اگر آپ ان کو اس طرح سے انخلا کر کے نکالیں گے, افغانستان میں دھکیلیں گے اور ان کا جو ہے ایک تانتا بندھے گا, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ریئیکشن نہیں ہوگا؟ تو یہ تو فسطائیت جو ہے یہ مرکز کی جانب سے ہوئی ہے. اور پھر یہ جو آپریشنز انہوں نے کیے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, یہ انٹیلیجنس نیٹ ورک کا فیلیور ہے سارا. ہمارے جو فوجی مر رہے ہیں یہ ہمیں زیادہ تکلیف بھی ہے, دکھ بھی ہے اس کا. ہمارا بھائی ہے, ہمارے بچے ہیں جن کو شہید کیا جا رہا ہے, چاہے وہ پولیس کے ہوں, چاہے وہ آرمی کے ہوں, چاہے وہ سی ٹی ڈی کے یا کسی بھی محکمے سے ہوں, رینجرز ہوں یا خاکسار ہوں. تو اس لیے ہمیں تو تکلیف ہوتی ہے, لیکن انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ پڑ گئی ہے سیاست میں. اور جب آپ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں پڑتی ہے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ ان کا جو نقطۂ نظر ایک ہی ہے کہ عمران خان کو کیسے پابا سلاسل رکھنا ہے اور اس کی پارٹی کو کیسے جو ہے ہم نے زخم اور نقصان پہنچانا ہے. تو اگر آپ ہمارے جلسے جلوس روکو گے اور ہمارے ہی اوپر سارا جو ہے فوکس رکھو گے, اور آپ کے جو ہے یہ جو سیکٹر کمانڈرز ہیں وہ کنٹرول کریں گے آپ کے اضلاع کو بھی, ضلعوں کو بھی, سیاست کو بھی, مقامی جو ہے ساری جلسے جلوسوں کو بھی وہ ریگولیٹ کریں گے, تو پھر ظاہر ہے کہ ان کا جو بنیادی کام ہے, فریضہ ہے, جو ہے ایک دشمن کی در اندازی کو کلا کما کرنا, وہ پھر در انداز وہ تو پھر پس پشت چلا جائے گا. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی 20 مارے جاتے ہیں, کبھی 13 مارے جاتے ہیں, کبھی ہمارے جو ہے شہید ہوتے ہیں جوان, کبھی کہیں ہوتے ہیں, اور پھر آپریشن کی آڑ میں پھر اور زیادہ جو ہے لوکل ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں سہیل جو افریدی کو بنایا گیا ہے یہ خیبر کا ہے, یہ ٹرائبل اس بیلٹ سے تعلق رکھتا ہے, یہ ان کے دکھ درد کو, ان کے زیادہ احساسات کو سمجھتا ہے, ان کی تکالیف کو سمجھتا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں زیادہ مؤثر رہے گا. تو اس لیے خان صاحب کا یہ فیصلہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست ہے. یہ بنا کسی اس کے جو ہے ہمارے دبنگ جو سابقہ وزیر اعلیٰ ہیں ان کی کسی طور پہ میں جو ہے کمتری نہیں کر رہا ہوں, لیکن اس کے باوجود یہ قیادت کے فیصلے جو ہوتے ہیں کہ تبدیل کرنا کسی کو, یہ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلے کرتی ہے ہمیشہ قیادت, کیونکہ کسی کا حق نہیں ہوتا ہے اس پر. یہ پارٹی کا امانت ہوتی ہے, اور پارٹی کی امانت کسی وقت بھی جو ہے وہ واپس لی جا سکتی ہے اور کسی اور کو سونپی جا سکتی ہے. آپ یہ مجھے بتائیں کہ کیا علی امین صاحب کا اڈیرہ جیل میں خان سے ملاقات کر کے باہر آئے, میڈیا سے ٹاک بھی نہیں ہوا, وہ ملاقات ان کے گلے پڑ گئی؟ اتنا دبنگ وزیر اعلیٰ کے پی سے ہٹانا اور سہیل افریدی کو لانا, پھر وقت کے پی کے اندر جو دہشت گردی کے حالات ہیں اور رجے کے اندر جو معاملات ہوئے ہیں, کیا ان کا کنٹرول کرنا وہاں پہ آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو بدقسمتی ہے نا کہ ہماری جو مرکز ہے, مرکزی حکومت جب اس طرح سے ایک صوبے میں جو ہے مداخلت کرتی ہے, اور صوبائی جو خود مختاری جو ہماری 18ویں ترمیم کا ایک ترہ امتیاز تھا, اگر اس کو منہدم کر کے تو یہ ایک ڈکٹیٹرشپ مسلم کرتی ہے, تو پھر اس کی قباحتیں تو پھر یہی ہوں گی. اگر آپ کی ہم آہنگی نہیں ہوگی صوبے اور مرکز کی, اور کوئی کوآرڈینیشن بالکل نہیں ہوگی, انٹیلیجنس نیٹ ورک سارا مرکز کے پاس ہوتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہوتا ہے, تو انٹیلیجنس نیٹ ورک کے فیلیور کو آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ ان کو اسٹیبلشمنٹ کو کیوں نہیں مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ جتنی گڑبڑ ہو رہی ہے؟
یہ افغان پالیسی پر جو ہے ان کا جو کچھ انہوں نے کر دیا ہے کہ 40 سال کے افغانیوں کو نکال کے باہر پھینک رہے ہیں، اس بات کو آپ کیوں نہیں جو ہے ابھارتے، اور اس کا وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو پھر آپ صوبے کو کیسے بلیم کر سکتے ہیں؟ جہاں تک تعلق ہے ان کا پریس پہ نہ بولنا، تو وہ خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ بھائی سیز فائر کیجئے گا. وہ علیمہ خان نے ایک بیان دیا، جو ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک اور بیان دیا. تو اس طریقے سے جب بھی کوئی ہوتا ہے، جب ایک دوسرے کے پارٹی کے اندر کوئی ہوتا ہے، تو خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے آپ اس طرح کی کسی پر جو ہے پبلکلی بیان نہیں دیں گے. تو وہ اس کا وہ ہو جاتا ہے. وفاق اور کے پی کے وزیر اعلیٰ کے درمیان نوک جھوک اور لڑائی آپ دیکھ رہے ہیں. جو ابھی جو استعفیٰ دیا ہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے، اس میں انہوں نے عمران خان کا نام مینشن کیا ہے. وہ استعفیٰ ان کی وجہ سے دیا. کہا جا رہا ہے لیگلی طور پہ چیئرمین کے نام سے استعفیٰ دینا چاہیے. تو شیر افضل مرد نے پوائنٹ اٹھایا کہ کوئی بھی شخص عدالت جا کے کہہ سکتا ہے کہ یہ استعفیٰ جو دیا گیا اس کے قانونی تقاضے پورے نہیں ہیں، تو اس سے بھی برقرار رہ سکتے ہیں علی امین گنڈا پور. ارے بابا نہیں، اب جن کی مثال دے رہے ہو وہ ماشاءاللہ کافی ووکل اور فعال ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ کوئی بچہ نہیں ہے جس کو جو ہے کوئی بھی ڈکٹیٹ کرے گا اور وہ جو ہے اس کے کہنے پر کوئی بیاہ شادی کر لے گی یا کر لے گا. یہ بھائی وہ علی امین گنڈا پور ایک باشعور شخص ہے، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ عمران خان ہی اس پارٹی کی روح رواں اور کرتا دھرتا اور چیئرمین وہی ہیں. بھلے کسی کو بھی آپ وقتی طور پر آپ اپنا نامزد کر لیں، لیکن اس سے جو ہے کسی کو جو ہے اختلاف نہیں ہو سکتا کہ عمران خان ہی فیصلے کرتے ہیں، اور بالآخر ووٹ بھی عمران خان کا ہے. اور پاکستان کے اگر ہر دل عزیز دلوں کی دھڑکن ہے تو وہ بھی عمران خان ہے. تو اس لیے بیرسٹر گوہر بھی انہی کے حکم پر آگے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور نہ ہی یہ اس طریقے سے جو ہے ان کا استعفیٰ وہ کوئی غیر مؤثر ہو جاتا ہے یا اس کی قانونی حیثیت میں کوئی کمی آ جاتی ہے. بالکل کوئی ایسی بات نہیں. جب تک عمران خان صاحب نے انہیں ابتداءً کیا تھا، وہ فیصلہ بھی درست تھا ان کا، اور ایک دبنگ وزیر اعلیٰ تھے. انہوں نے ماشاءاللہ پارٹی کو جس انداز سے چلایا ہے اور جس طریقے سے صوبے کو چلایا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں باقی سارے صوبوں سے بہتر معاملات رہے ہیں. اور ان میں ان کا جو ہے مکمل طور پر دسترس تھی. اور جس طریقے سے ہمارے جو جلسے جلوس اور احتجاج ہمارے وہ کیے گئے ہیں، وہ بھی خیبر پختونخوا کی جانب سے بہت ہی مثبت نتائج کا جو ہے حامل ہوئے ہیں. آج اسی کی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کا گراف اور عمران خان کی ہر دل عزیز شخصیت میں اضافہ ہوتا چلا گیا ہے. اور آج بھی کوئی کمی نہیں آئی ہے. کوئی ایک شخص بھی جو ہے ٹوٹ کر نہیں گیا ہے. جو پہلے فسطائیت کی نظر ہوئے تھے ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں ٹوٹا ہے. تو اس لیے، اور اگر اب عمران خان صاحب نے سمجھا کہ مناسب ہے کہ ایک سہیل اس کو افریدی صاحب کو جو ہے ایک ینگ ایلیمنٹ کو جو ذرا زیادہ مستعدی سے وہ کام کر پائیں گے اور پارٹی کو زیادہ جو ہے جیل کر پائیں گے، تو وہ بھی فیصلہ بالکل درست ہے. اور یہ ویسے بھی عہدے جو ہیں یہ کسی کی میراث نہیں ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ قیادت کی مرہون ہوتے ہیں، اور یہ تبدیل ہوتے رہنے چاہیے تاکہ جو ہے کوئی اس میں جمود نہ آ سکے اور وہ متحرک اور فعال رہے. اس لیے پارٹی کو میں سمجھتا ہوں زیادہ فعال کرنے کے لیے، زیادہ متحد کرنے کے لیے، اور معاملات کو زیادہ مستعدی سے چلانے کے لیے، اور فسطائیت کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور دہشت گردی کا کلا کما کرنے کے لیے خان صاحب کا فیصلہ جو ہے وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تاریخی پس منظر میں بھی وہ درست اور ثابت ہوگا اور صحیح ہوگا. تو اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ تو کوئی اچنبے کی بات ہے، نہ کوئی پریشانی کی بات ہے. اگر پریشانی کی بات ہے تو ہمارے مخالفوں کو ضرور پریشانی کی بات ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ ذرا زیادہ جو ہے وہ اپنا وہ ہے